بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ انسانیت نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں، بہت سی جنگیں ریکارڈ کی ہیں اور بے شمار سلطنتوں کو بنتے اور مٹتے دیکھا ہے، لیکن سن 61 ہجری کا سال اور کربلا کا تپتا ہوا میدان ایک ایسا جغرافیہ اور ایسا وقت ہے جس نے حق اور باطل کے معنی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیے۔ یہ داستان ہے نواس رسول، جگر گوشے فاطمہ و علی، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، جنہوں نے اقتدار کے نشے میں چور ایک جابر سلطنت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح دی۔ آج کی اس مفصل ویڈیو میں ہم کسی بھی قسم کی مبالغہ آرائی، ضعیف قصوں یا من گھڑت روایات سے ہٹ کر امت مسلمہ کی مستند ترین تاریخی کتابوں جیسے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اور امام ابن جریر طبری کی تاریخ کے مستند حصوں کی روشنی میں مکہ سے کربلا تک کے ایک ایک پل کی سچی داستان بیان کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سے سیاسی اور مذہبی حالات تھے جن کی وجہ سے امام عالی مقام کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ اگلے چند منٹوں تک ہمارے ساتھ رہیے تاکہ تاریخ کا وہ سچ آپ کے سامنے آ سکے جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین، واقعے کا آغاز رجب سن 60 ہجری سے ہوتا ہے۔ امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے دمشق میں حکومت سنبھالی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا موڑ تھا، کیونکہ خلافت راشدہ کے بعد پہلی بار حکومت موروثی بنیادوں پر منتقل ہو رہی تھی۔ یزید جانتا تھا کہ جب تک مدینہ منورہ میں موجود جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کے مقتدر نفوس اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کی حکومت کو شرعی اور عوامی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک ہنگامی خط لکھا جس میں واضح ہدایت تھی: حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے فوراً بیعت لو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو رات کے وقت دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس بلایا۔ امام حسین صورتحال کو بھانپ گئے اور اپنے ساتھ اپنے جوانوں اور رفقا کی ایک جماعت لے کر گئے، جنہیں آپ نے دروازے پر کھڑا کیا اور فرمایا: اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ جب ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے نہایت مدبرانہ اور باوقار جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: ولید، مجھ جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ جب تم سب لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ تو ہمیں بھی بلا لینا، تب ہم اپنا فیصلہ سامنے رکھیں گے۔ ولید بن عتبہ اس جواب پر خاموش ہو گیا، لیکن وہاں موجود مروان بن حکم نے ولید سے کہا: اگر حسین یہاں سے بیعت کیے بغیر چلے گئے تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، انہیں یہیں قید کر لو یا قتل کر دو۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور مروان کو سخت سست کہہ کر وہاں سے نکل آئے۔ آپ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر میں خون ریزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف ہے، اس لیے آپ نے اپنے خاندان سمیت مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ شعبان سن 60 ہجری میں امام حسین مکہ مکرمہ پہنچے اور شعب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ مکہ کے لوگ اور دور دراز سے آئے ہوئے حاجی اور عمرہ زائرین آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ میں مقیم ہیں۔ کوفہ کے لوگ جو طویل عرصے سے بنو امیہ کی حکومت سے نالاں تھے اور حضرت علی کے دور خلافت کو یاد کر رہے تھے، انہوں نے امام حسین کو خطوط لکھنے کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ روزانہ دسیوں اور سینکڑوں خطوط مکہ پہنچنے لگے، یہاں تک کہ خطوط کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ان خطوط میں کوفیوں نے لکھا: ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے حقیقی قائد ہیں۔ بنو امیہ کے گورنر
نعمان بن بشیر نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اگر آپ کوفہ تشریف لائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور گورنر کو یہاں سے نکال دیں گے، ہماری تلواریں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین ایک ذمہ دار قائد اور امت کے خیر خواہ تھے، آپ صرف خطوط پر بھروسہ کر کے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو ایک انتہائی بہادر، سمجھدار اور بااعتماد انسان تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے مسلم، تم کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لو، اگر لوگوں کے دل واقعی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے خطوط کہہ رہے ہیں تو مجھے لکھو تاکہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہوئے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کوفہ پہنچے۔ وہ کوفہ میں حضرت مختار بن ابو عبید ثقفی کے مکان پر ٹھہرے۔ جیسے ہی کوفہ والوں کو مسلم بن عقیل کی آمد کا پتہ چلا، لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ مستند روایات کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 سے زائد کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت جہاد کر لی۔ کوفہ کا ماحول پوری طرح حسینی رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اس وقت کے گورنر نعمان بن بشیر ایک نرم مزاج انسان تھے، انہوں نے حالات کو دیکھا تو سختی کرنے سے گریز کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر یزید کے حامیوں نے دمشق خط لکھا کہ اگر آپ کوفہ پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں تو یہاں کسی سخت گیر گورنر کو بھیجیں، نعمان بن بشیر حالات کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ کے اس ظاہری جوش و خروش کو دیکھا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے مکہ میں امام حسین کو خط لکھا، برادر گرامی، کوفہ کے حالات بالکل سازگار ہیں، یہاں کے 18,000 لوگ آپ کے منتظر اور بیعت کر چکے ہیں، میرا یہ خط ملتے ہی آپ تاخیر نہ فرمائیں اور فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ دمشق میں بیٹھے یزید نے اس خطرے کو محسوس کیا اور فوری طور پر بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا اضافی چارج دے کر روانہ کیا۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار، بے رحم اور سفاک انسان تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال کر چند سواروں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ وہ جان بوجھ کر اس انداز میں آیا کہ لوگ اسے امام حسین سمجھیں۔ کوفہ کے لوگ جو امام حسین کے منتظر تھے وہ ابن زیاد کے گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگے اور پکارنے لگے، مرحباً یا ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے اللہ کے رسول کے نواسے۔ ابن زیاد خاموشی سے دارالامارہ پہنچا اور جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو کوفیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ امام حسین نہیں بلکہ بنو امیہ کا جلاد عبید اللہ بن زیاد تھا۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد نے کوفہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا۔ اس نے ایک طرف انہیں یزید کے انعامات اور پیسوں کا لالچ دیا اور دوسری طرف دمشق کے لشکر کا خوف دلایا۔ اس نے اعلان کیا، جو کوئی حسین یا مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ کوفہ کے سردار جو رات تک امام حسین کے گن گا رہے تھے اپنے اپنے قبیلوں میں گئے اور لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کرنے لگے۔ خوف اور لالچ نے کوفہ کی تقدیر بدل دی۔ جب حالات خراب ہوئے تو حضرت مسلم بن عقیل نے دارالامارہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے ساتھ 4,000 لوگ کھڑے تھے، لیکن جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی لوگ اپنے گھروں کو کھسکنے لگے۔ رات کی تاریکی تک حالت یہ ہو گئی کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کی مسجد میں نماز عشاء پڑھائی تو ان کے پیچھے صرف چند لوگ باقی تھے، اور جب وہ مسجد سے باہر گلی میں آئے تو وہ بالکل تنہا تھے۔ پورے کوفہ میں انہیں پناہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں پیاسے اور تھکے ہارے گھوم رہے تھے کہ ایک نیک خاتون توعا نے انہیں اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ امام حسین کے سفیر ہیں تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن توعا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں
صبح ابن زیاد کے سپاہیوں کو خبر دی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے گھر کا گھیراؤ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اکیلے ہی ان کا مقابلہ کیا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن دشمنوں نے دھوکے سے ایک گڑھا کھود رکھا تھا جس میں آپ گر گئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ جب انہیں زخمی حالت میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، آپ جیسے بہادر کو رونا زیب نہیں دیتا۔ مسلم بن عقیل نے تاریخی جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اپنے بھائی حسین اور ان کے معصوم اہل و عیال کے لیے رو رہا ہوں جو میرے خط پر بھروسہ کر کے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ابن زیاد کے حکم پر حضرت مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہوں نے آخری بار مکہ کی طرف منہ کر کے سلام بھیجا اور ظالموں نے ان کا سر قلم کر کے لاش کو نیچے گرا دیا۔ یہ ذوالحجہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں 8 ذوالحجہ یوم ترویہ کو جس دن لوگ حج کے لیے منا جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عمرہ کو حج اصغر یعنی عمرہ میں بدلا اور کوفہ کے لیے روانگی کا فیصلہ کیا۔ آپ مکہ میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ جب جلیل القدر صحابہ کرام کو آپ کے اس ارادے کا علم ہوا تو ان کے دل دہل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ کوفہ کے لوگ تاریخ میں کتنے بے وفا ثابت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ کی سواری کی لگام تھامی اور روتے ہوئے کہا، اے حسین، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرے ہاتھ جوڑنے سے آپ رک جائیں گے تو میں اپنے بال پکڑ کر آپ کو روک لیتا۔ آپ ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی دشمن کو بھگایا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کو گلے لگایا، روئے اور فرمایا، اے حسین، میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز چننے کا اختیار دیا تھا تو انہوں نے آخرت کو چنا، اور آپ ان کے جگر گوشہ ہیں۔ دنیا آپ کو نہیں ملے گی، آپ واپس لوٹ جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے بھی یہی نصیحتیں کی، لیکن امام حسین کا عزم الہی تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے مجھے ایک ایسا حکم دیا ہے جسے میں پورا کرنے جا رہا ہوں، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال، مستورات اور چھوٹے بچوں سمیت ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ سے نکل پڑے۔ مکہ سے کوفہ کا سفر طویل تھا اور تپتے ہوئے صحراؤں سے گزر تھا۔ راستے میں آپ کو مختلف مسافروں سے کوفہ کے حالات معلوم ہو رہے تھے، لیکن سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب مقام عزیب الحیجانات پر آپ کو مسلم بن عقیل اور قیس بن مسہر کی شہادت کی مستند خبر ملی۔ قافلے میں کوہرام مچ گیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، ہمارے مددگاروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو کوئی واپس جانا چاہتا ہے وہ بغیر کسی ملامت کے یہاں سے واپس لوٹ جائے، میری طرف سے اس کی بیعت ختم ہے۔ یہ سن کر کچھ بدو اور عارضی ساتھی جو راستے میں شامل ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے اور صرف وہی مخلص جانثار باقی رہ گئے جو امام حسین رضی اللہ عنہ پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے۔ کوفہ کے قریب پہنچ کر ابن زیاد کے بھیجے ہوئے 1000 سواروں کے لشکر نے امام حسین کا راستہ روک لیا۔ اس لشکر کا کمانڈر حر بن یزید تمیمی تھا۔ اس وقت حر کا لشکر پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین کی عالی ظرفی دیکھیے کہ آپ نے حکم دیا کہ دشمن کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کو ہمارے ذخیرے سے پانی پلایا جائے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حر نے کہا، اے نواز رسول، ہم آپ ہی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد امام حسین نے اپنے خطوط سے بھرے 2 تھیلے منگوائے اور لوگوں کے سامنے کھول کر فرمایا، میں خود نہیں آیا، یہ تمہارے خطوط ہیں جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اگر تم اب بھی اپنے عہد پر قائم ہو تو میں آگے بڑھتا ہوں، ورنہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔
حر نے کہا خدا کی قسم میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام حسین نے ابن زیاد کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور یوں حر کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تاکہ آپ کوفہ یا مدینہ نہ جا سکیں۔ بالآخر 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حر کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو ایک خشک اور بے آب و گیا میدان میں روک دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا عقر۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں عقر یعنی بانجھ پن اور ہلاکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر پوچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک شخص نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام حسین کی آنکھوں میں عجب تاثر ابھرا۔ آپ نے فرمایا کرب و بلا یعنی رنج اور تکلیف کی جگہ، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا اور ہمارے مرد شہید کیے جائیں گے۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی خبر دی تھی۔ قافلے نے وہیں خیمے لگا دیے۔ اگلے ہی دن ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ عمر بن سعد دل سے امام حسین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امام حسین سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ امام حسین نے واضح الفاظ میں جنگ سے بچنے کے لیے 3 راستے پیش کیے جن کا ذکر صحیح ترین روایات میں موجود ہے۔ نمبر 1، یا تو مجھے اجازت دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو جہاں میں عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزاروں۔ نمبر 3، یا میرا راستہ چھوڑ دو کہ میں خود دمشق جا کر یزید سے براہ راست بات کر لوں۔ عمر بن سعد یہ شرائط سن کر خوش ہوا اور اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، معاملہ امن سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن ابن زیاد کے پاس موجود شمر ذی الجوشن نے اسے بھڑکایا اور کہا حسین تمہاری گرفت میں ہے، اگر وہ بغیر بیعت کے یہاں سے نکل گئے تو طاقتور ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حتمی حکم بھیجا حسین سے کہو کہ پہلے وہ اور ان کے تمام ساتھی یزید کی بیعت کریں، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو لشکر کی کمان شمر کے حوالے کر دو۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد نے اپنے 500 سپاہیوں کو دریائے فرات کے گھاٹ پر کھڑا کر دیا تاکہ حسینی قافلے تک پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچ سکے۔ کربلا کی گرمی، تپتی ہوئی ریت اور 3 دن کا فاقہ، امام حسین کے خیموں میں معصوم بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا کر ایک بار پانی لانے کی کوشش کی، لیکن محاصرہ اتنا سخت تھا کہ پانی لانا ناممکن ہو گیا۔ 9 محرم کی شام کو عمر بن سعد نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا کہ ان سے 1 رات کی مہلت مانگیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں آج کی رات مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں اور اس سے استغفار کر سکیں۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کی خاطر نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن کتنا پسند ہے۔ ظالموں نے 1 رات کی مہلت دے دی، وہ رات جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ کربلا کی تاریخ کی سب سے عجیب رات تھی۔ ایک طرف 22,000 کا مسلح لشکر تھا جہاں شراب اور اقتدار کے نغمے تھے، اور دوسری طرف مظلوموں کے چند خیمے تھے جہاں سے رات بھر تلاوت قرآن، تسبیح اور استغفار کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہو۔ امام حسین نے رات کے وقت اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا اور فرمایا میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار کسی کے ساتھیوں کو نہیں جانتا، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ رات کا اندھیرا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ میرا ایک ایک اہل خانہ اپنے ساتھ لے کر نکل جائے اور اپنی جان بچائے۔
چراغ جلایا گیا تو کسی ایک شخص نے بھی میدان نہیں چھوڑا۔ اہل بیت کے جوانوں اور انصار نے ایک زبان ہو کر کہا، یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ خدا کی قسم، اگر ہمیں 70 بار بھی قتل کر کے جلایا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ محترم ناظرین، اور پھر وہ صبح نمودار ہوئی جس کا عرش الہی کو بھی انتظار تھا۔ 10 محرم الحرام، جمعہ کا دن، امام حسین نے نماز فجر پڑھائی۔ آپ کے پاس کل 72 نفوس تھے، جن میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے۔ آپ نے اپنے لشکر کی ترتیب دی۔ سجے ہاتھ پر زہیر بن قین کو اور کھبے ہاتھ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا، اور علم اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہنا، ان کی چادر اوڑھی اور ذوالجناح پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے آئے۔ آپ نے ایک آخری اور اتمام حجت کے طور پر خطبہ دیا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، ذرا میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ اور جعفر طیار کا بھتیجا نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری باتوں کو سچا مانتے ہو تو ٹھیک، اور اگر جھوٹا سمجھتے ہو تو ابھی جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو۔ مجھے بتاؤ، کیا میں نے تمہارا کوئی خون بہایا ہے یا کوئی مال لوٹا ہے؟ پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ یہ خطبہ سن کر یزیدی لشکر کے ایک بڑے کمانڈر حر بن یزید تمیمی کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ عمر بن سعد کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تم واقعی اس شخص سے جنگ کرو گے؟ عمر بن سعد نے کہا، ہاں، ایسی جنگ جس میں سر اڑائے جائیں گے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حر کا ضمیر جاگ اٹھا، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے۔ روتے ہوئے عرض کیا، اے نواز رسول، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ حر سب سے پہلے میدان میں گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے انصار جیسے حبیب بن مظاہر، زہیر بن قین اور دیگر جانثار میدان میں جاتے، دشمن کے کئی سپاہیوں کو واصل جہنم کرتے اور جام شہادت نوش کرتے۔ دوپہر تک تمام انصار شہید ہو چکے تھے۔ اب وہ وقت آیا جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ وہ صورت اور سیرت میں بالکل اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ انہوں نے ایسی جنگ لڑی کہ دشمن پکار اٹھے کہ یہ تو حیدری جنگ ہے، لیکن پیاس کی شدت اور چاروں طرف سے لگنے والے زخموں کی وجہ سے وہ زمین پر آ رہے اور شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 12 سالہ بیٹے حضرت قاسم میدان میں آئے، جنہیں ظالموں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ پھر علم بردار کربلا حضرت عباس بن علی خیموں میں بچوں کی پیاس کی شدت کو نہ دیکھ سکے، وہ مشکیزہ لے کر فرات کی طرف بڑھے، دشمنوں کی صفوں کو چاک کرتے ہوئے پانی تک پہنچے، لیکن اپنے بھائی حسین کی پیاس کو یاد کر کے خود پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ جب وہ پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو ظالموں نے چھپ کر وار کیا، ان کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے، مشکیزے پر تیر مارا اور عمود مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اب امام حسین بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ اسی دوران آپ خیمے کے پاس آئے تاکہ اپنے 6 ماہ کے معصوم بیٹے علی اصغر کو الوداع کہیں۔ بچہ پیاس سے زبان باہر نکال رہا تھا۔ آپ اسے میدان میں لے کر آئے اور دشمنوں سے فرمایا، تمہاری جنگ مجھ سے ہے،
इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, उसे तो थोड़ा पानी पिला दो। लेकिन इब्ने जियाद के संग दिल सिपाही हरमला ने एक ऐसा जहरीला और 3 भालों वाला तीर मारा जो मासूम बच्चे की गर्दन को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। इमाम हुसैन ने बच्चे का खून अपने हाथों में लिया और आसमान की तरफ उछाल दिया, और तारीख गवाह है कि उस खून का एक कतरा भी जमीन पर वापस न गिरा। नाजरीन, असर का वक्त हो चुका था। कायनात का सबसे मजलूम और सबसे अजीम इंसान मैदान करबला में जख्मों से चूर तन्हा खड़ा था। आपके जिस्म मुबारक पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के दसियों जख्म थे। प्यास से जबान मुबारक सूख कर लकड़ी बन चुकी थी, लेकिन आपकी हैबत और जलाल का यह आलम था कि कोई अकेला शख्स आपके करीब आने की जुर्अत नहीं कर रहा था। जो भी आगे बढ़ता आपकी एक नजर देखकर पीछे हट जाता। आखिरकार शमरजिल जौशन ने अपने सिपाहियों को ललकारा, तुम पर अफसोस है, इस अकेले शख्स का काम तमाम क्यों नहीं करते। उसके उकसाने पर जालिमों ने चारों तरफ से एक साथ हमला किया। सिनान बिन अनस नामी बदबख्त ने आपको नेजा मारा, जिससे आप जमीन पर तशरीफ लाए। मुस्तनद और सही तरीन रिवायात के मुताबिक जब आप जख्मी हालत में जमीन पर साबिर व शाकिर पड़े थे, उसी हालत में आपकी रूह मुबारक परवाज कर गई और सिनान बिन अनस और शमर ने मिलकर आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। जिस वक्त इमाम हुसैन का सर मुबारक जुदा हुआ, जमीन लरज उठी, आसमान पर सुर्खी छा गई और ऐसा लगा जैसे कायनात का निजाम रुक गया हो। नवाज़े रसूल का खूने नाहक तपती रेत पर बहा दिया गया, लेकिन उन्होंने बातिल के सामने ला यानी इनकार कहकर इस्लाम की रूह को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। नाज़रीन किराम, करबला का ये वाक़या सिर्फ एक तारीखी हादसा या 2 ग्रोहों की जंग नहीं था, बल्कि ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक अबदी दरसगाह है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानी देकर उम्मत को ये सबक दिया कि जब दीन इस्लाम के उसूलों पर आंच आए, जब खिलाफत मुल्कियत में बदलने लगे और जब जबरो जुल्म का अंधेरा छाने लगे, तो सच्चे मोमिन का काम मसलिहत पसंदी नहीं बल्कि हक के लिए खड़े हो जाना है, चाहे उसकी कीमत जान और माल की कुर्बानी ही क्यों ना हो। यजीद और उसके लश्करी आर्जी तौर पर जीत कर भी तारीख के कूड़ेदान में चले गए और आज दुनिया भर में उन पर लानत भेजी जाती है, जबकि हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा तपती रेत पर सर कटाकर भी कायनात के दिलों पर राज कर रहे हैं और क़यामत तक हक का दूसरा नाम हुसैन रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों में अहले बैत अतहार की सच्ची और मुस्तनद मोहब्बत रासिख फरमाए। हमें सय्यद शुहदा के नक्शे कदम पर चलते हुए हक बात कहने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मुस्तनद तारीख पर मबनी ये तफसीली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने हल्के अहबाब में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मारके करबला के बारे में अपने तासुरात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।